الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اپنے پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر میرے اور آپ کے سچے رب نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کا کردار، ان کے زندگی جینے کا ڈھنگ اور رنگ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے مشعل راہ ہے. اگر تم امام الانبیاء سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق تم زندگی گزارو گے، اللہ تمہاری دنیا بھی چمکا دے گا، اللہ آخرت بھی چمکا دے گا. اور اگر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، اور آخرت میں جو ناکامی تمہارے ہاتھ لگے گی وہ الگ ہے. تو خلاصہ کہنا یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر کے زندگی گزارو گے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گا. اور اگر ان کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، دونوں جہاں میں ناکام اور نامراد کر دیے جاؤ گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے مسلمانوں کہ کملی والے کے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے ساری کائنات کا نقشہ چینج ہو گیا تھا. کالی کملی والے کے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے ساری کائنات کا نقشہ چینج ہو گیا تھا. ساری انسانیت تباہی و بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو کر کپکپا رہی تھی اور سسکیاں بھر رہی تھی. ساری قومیں اپنی پریشانی اور حالات اور مصیبت کے پھیرے میں آ کر ساری قومیں تباہ و برباد ہونے والی تھی. دنیا سے سچائیوں کا دورہ ختم ہو چکا تھا. اس دنیا میں انسان ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے تھے. بھائی بھائی کو دیکھ کر کے آنکھوں کے اندر خون اتر آتا تھا. اخوت و بھائی چارگی کا دنیا کے اندر نام و نشان مٹ چکا تھا. دنیا کے اندر رشتہ داری کی رواداری اور خاندان والوں کی رواداری کی کوئی نام و نشان دنیا کے اندر باقی نہیں تھی.
خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس کائنات، یہ پرتھوی ایسا بن چکا تھا، کملی والے کے آنے سے پہلے پہلے انسان ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچان پاتا تھا، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی گردنوں کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کی ماں بہنوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دیتے تھے۔ یہ خطہ عرب جو آج پوری دنیا کے اندر سب کا جو ہے ہمارا اور آپ کا جانتے ہیں، وہ خطہ عرب جہاں مکہ اور مدینہ بسا ہوا ہے، یہ آج ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت پوتر جگہ ہے۔ وہ خطہ عرب اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ بدترین، سب سے زیادہ بہت زیادہ غلیظ جگہ کہلاتی تھی۔ وہاں کے رہنے والے ڈاکہ زنی میں عام تھے، وہاں کے رہنے والے سب سے زیادہ عیاش تھے، وہاں کے رہنے والے سب سے زیادہ ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے والے تھے۔ زنا وہاں عام تھا، شرابیں وہاں عام تھی، ڈکیتی وہاں عام تھا، رہزنی وہاں عام تھا، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامالی کرنا وہاں عام تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کمر کو کھینچنا، ایک دوسرے کے پاؤں کو کھینچنا وہاں عام تھا، ایک دوسروں کے حقوق کو دھجیاں اڑانا وہاں عام تھا۔ خلاصہ یہ ہے مسلمانوں، وہ خطہ ایسا بدترین علاقہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان وہاں پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھی، اتنا بدترین وہ علاقہ کہلاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ ارے کملی والے کے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے پہلے روم اور ایران کے اندر، دنیا کے اندر بسنے اور رہنے والی عورتوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ گاجر اور مولی جس طریقے سے بازاروں میں بکتے ہیں، اسی اعتبار سے ایران اور روم کے اندر عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی، اور عورتیں اور جوان بچیاں گاجر اور مولی کی طرح بکا کرتی تھی، اور لوگ خرید کر لے جایا کرتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، عزتوں کو لوٹ کر کے چوراہوں پر پھینک دیا کرتا تھا۔ کوئی ان ماؤں کو پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ان بہنوں کے آنچلوں پر کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، ان بہنوں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ جو چاہتا تھا اور جس وقت چاہتا تھا اور جہاں چاہتا تھا ماں بہنوں کی عزتوں کو اتار کر رکھ دیتا تھا۔ مسلمانوں، کالے کملی والے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے اندر آنے سے پہلے پہلے یہ نقشہ تھا دنیا کا کہ انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت چلا رہی تھی، انسانیت تڑپ رہی تھی، کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی کھڑا ہو کر کہنے والا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہو، ان کی بیٹیوں کی عزتیں کیوں لوٹ رہے ہو، ماؤں کے سروں سے آنچل کو کیوں چھین رہے ہو۔ مسلمانوں، بعض گھروں کے اندر سنگ دلی کا یہ عالم تھا، جب بچیاں خاص طور پر لڑکیاں 5-6 سال کے برس کے ہو جایا کرتے تھے، باپ اپنے کندھوں پر لے جا کر، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اور جنگلوں کے اندر لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ باپوں کے آنکھوں کے اندر خون اتر آتا تھا بیٹی کی پیدائش کو دیکھ کر کے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے مسلمانوں، وہ ایک ایسا زمانہ آ چکا تھا جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، 5-6 سال لڑکیوں کی عمر ہوتی تھی، وہ ظالم باپ اپنی بچیوں کو اٹھاتا تھا اور جنگلوں کے اندر لے جا کر کے گڈھوں کو کھود کر کے ان کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مسلمانوں ذرا سوچو، جب ایک باپ 5-6 سال کی ننھی کلیوں کو اور پیاری بچیوں کو دفن کر رہا ہوگا اور وہ بچی سسک رہی ہوگی، وہ بچی تڑپ رہی ہوگی، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، یا ابت ارحم، اے میرے ابا جان آپ ہمارے پر رحم کر دیجئے، ابا جان ہماری جانوں کو بخش دیجئے، ابا ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، ابا آپ ہمیں زندہ درگور کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ظالم باپ، وہ درندہ صفت انسان، وہ خونخوار انسان ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ارے مسلمانوں ذرا سوچو، جب ایک باپ اپنے معصوم کلیوں کو زندہ دفن کر رہا ہوگا اور زندہ دفن کر رہا ہوگا، اس وقت ان
मासूमों ने, उन मासूम बच्चियों ने अपनी दामन को फैला करके अपने रब से शिकवा किया, कहा ओ खालिक कायनात, ओ मालिक कायनात, ओ ज़मान मकान को पैदा करने वाले, ओ आसमान को पैदा करने वाले, ओ ज़मीन को पैदा करने वाले, ओ समंदरों और दरियाओं को बनाने वाले, और बुलंद से बुलंद पहाड़ों को पैदा करने वाले, आज क्या हो रहा है? आज हमारी हुकूक के साथ क्या किया जा रहा है? हमारी इज्जतों के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? अरे मुसलमानों, उन बच्चियों ने ये जब अपने रब को पुकारा है और दिल से पुकारा है तो किताबों में आता है अल्लाह का अर्श थरथरा गया, अल्लाह का अर्श कांपने लगा। उस वक्त मालिक कायनात ने, खालिक कायनात ने ये ऐलान किया है, अब इस पृथ्वी पर उस ज़ाते बाबरकत जिसको दुनिया इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है, अब कायनात के अंदर उसको भेजना पड़ेगा। जो उन बच्चियों ने शिकवा किया अपने रब से, अल्लाह का अर्श थरथरा गया, अल्लाह ने फैसला किया। उसके बाद वो कमली काली कमली वाले इस कायनात के अंदर आते हैं। आने के बाद जुल्म तशद्दुद और जबर को उस काली कमली वाले ने कैसे दूर किया है? अरे मुसलमानों, वो खित्ता अरब अभी जो इस कायनात में सबसे बदतरीन जगह है, जहाँ कोई हुकूमत करने के लिए तैयार